کیا یہ بات صحیح ہے کہ قربانی کے جانور میں اگر 7 حصے نہ ہوں تو اس سے کم طاق عدد مثلا 5 یا 3 ہونے چاہیے ضروری طور پر؟ نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک لوگوں کی ایک جہالت کی اصلاح بھی ضروری ہے کہ لوگ 7 حصے پورے کرنا ہی ضروری سمجھتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے. قربانی کے جانور میں اگر 6 آدمی ہیں تو وہ 6 بھی برابر حصے لے سکتے ہیں، بلکہ افضل یہی ہے کہ وہ 6 برابر حصوں میں اس کو تقسیم کیا جائے. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جب 6 آدمی ہیں تو وہ کہتے ہیں ایک کے میں 2 حصے ڈالے جائیں اور باقی 5 جو ہیں وہ 5 حصے ان میں تقسیم کیے جائیں تاکہ 7 حصے برابر ہو جائیں. تو ایسا نہیں ہے. اگر 6 افراد ہیں تو برابر 6 حصے لے سکتے ہیں. وہ 5 افراد ہیں تو برابر 5 حصے لے سکتے ہیں. 4 افراد ہیں تو برابر 4 حصے لے سکتے ہیں. 3 ہیں تو 3. اور 2 آدمی ہیں اگر گائے میں جو مسئلہ بیان کیا تھا کہ قربانی میں 7 حصے ضروری ہیں، اس میں ایک چھوٹی سی وضاحت یہ کہ 7 حصے یعنی ضروری نہیں ہے. 6 حصے بھی 6 حصوں میں بھی برابر تقسیم کیا جا سکتا ہے. 3 حصوں میں بھی 2 آدمی ایک گائے میں آدھے بھی ہو سکتے ہیں. تو 7 حصوں کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے. یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی اتنا یعنی 7ویں حصے سے بھی کم قربانی کر رہا ہے تو پھر قربانی نہیں ہوگی. کم سے کم 7واں حصہ ہو. صاحب یہ جو ابھی سوال ہوا ہے یہ قربانی کا، تو یہ اگر والدہ ان کی حیات ہیں تو پھر کل بھی ایک سوال آیا ہوا تھا کہ میں اپنی طرف سے قربانی اس دفعہ نہیں کر رہا تو اپنی اہلیہ کی طرف سے کر رہا ہوں، تو کیا یہ قربانی درست ہے؟ تو زندہ ہونے کی صورت میں اس کی ہاں، جب اہلیہ کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو اہلیہ کی قربانی ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے اجازت ضروری ہے، چاہے وہ صراحتاً اجازت ہو یا دلالتاً. دلالتاً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو پتہ ہے کہ میرے شوہر میری طرف سے قربانی کر رہے ہیں، عورت خاتون کو پتہ ہے اور وہ خاموش ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ان کی اجازت ہے. تو وہ پھر بیوی کا واجب ادا ہو جائے گا. اس سے ان کا ادا، اگر ان پر واجب ہے تو ان کا واجب ادا نہیں ہوگا. جی یہ پوائنٹ بھی